الطارق، رات کا ستارہ، یہ قرآن کریم کی سورت نمبر 86 ہے۔ یہ مکی سورت ابتدائی دور میں نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار کافروں کی سازشوں کا سامنا کر رہے تھے، جو قرآن کے پیغام کو ناکام بنانے اور اس کے مکہ میں پھیلاؤ کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سورت کے دو اہم موضوعات ہیں۔ نمبر 1، انسانیت کو یاد دہانی کہ ہمیں موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس حقیقت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ نمبر 2، قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے خلاف کوئی سازش اس کے پیغام کو متاثر نہیں کر سکتی۔ اللہ اس سورت کا آغاز آسمانوں اور رات کے ستارے کی قسم سے کرتے ہیں۔ والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور رات کے ستارے کی قسم۔ وما ادراک ما الطارق، اور کیا آپ کو یہ خبر ہے کہ یہ ستارہ کیا ہے؟ النجم الثاقب، یہ چمکدار ستارہ ہے۔ اللہ پھر اس چمکدار رات کے ستارے کی قسم کو ختم کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر جان کے ساتھ ایک نگہبان ہے جو سب کچھ لکھ لیتا ہے، یعنی ہر شخص کے اوپر ایک محافظ ہے۔ جیسا کہ اللہ نے ستارے پیدا کیے جو آسمان کو روشن کرتے ہیں، اسی طرح اس نے فرشتے بھی پیدا کیے جو ہماری باتوں اور اعمال کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ اللہ پھر ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم کس طرح پیدا کیے گئے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ انہیں کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیے گئے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، یہ ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک بوند مادہ سے پیدا کیا اور تمام مراحل سے گزار کر بالغ بنایا۔ اگر وہ ہمیں عدم سے تخلیق کر سکتے ہیں تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں؟ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ انہیں دوبارہ زندہ کرنے کی پوری طاقت رکھتے ہیں۔ یوم تبلی السرائر، اس دن جب تمام راز ظاہر ہوں گے۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن نہ تو کسی کے پاس کوئی طاقت ہوگی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اللہ قیامت کے دن کافروں کو بے نقاب کریں گے جو اس کے پیغام کا انکار کرتے ہیں۔ اس دن ان کے راز کھل جائیں گے اور اللہ انہیں ان کی بے بسی دکھا دے گا۔ اللہ پھر عرب کے مشرکین کو متنبہ کرتے ہیں اور ایک اور قسم اٹھاتے ہیں۔ والسماء ذات الرجع، آسمان کی قسم جو مسلسل گردش میں ہے۔ والارض ذات الصدع، اور زمین کی قسم جو اپنی اگتی ہوئی نباتات کے ساتھ ہے۔ انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن ایک واضح کلام ہے۔ وما هو بالہزل، اور اسے ہلکے میں نہیں لیا جانا چاہیے۔ اللہ قرآن کو فیصلہ کن کلام قرار دیتے ہیں، جیسا کہ وہ آسمان سے بارش اور زمین پر پودوں کی بڑھوتری کی مثال دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کو انسانیت کے لیے نازل کیا تاکہ ان کے دل اسے قبول کریں اور اس کی روشنی میں پروان چڑھے۔ اللہ پھر نبی کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں، انہم یکیدون کیدا، یقیناً وہ برائی کی سازش کر رہے ہیں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، لیکن میں بھی ایک منصوبہ بنا رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اے نبی کافروں کو برداشت کرو، انہیں مہلت دے دو اور انہیں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اس کی قدرت ہمیشہ سے ہے اور وہ کافروں کی قرآن کے پیغام کو روکنے کی کوششوں سے واقف ہے، اس لیے انہیں رہنے دیں اور کسی کو آپ کے دل تک قرآن اور اس کی روشنی پہنچنے میں رکاوٹ نہ بننے دیں۔ ہمارے پروجیکٹ میں تعاون کے لیے ہماری ویب سائٹ پر تشریف لائیں اور مزید ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز اور مواد تک رسائی حاصل کر سکیں۔